أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جس وقت وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. اللہ نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اس کو جان لیا، جس کے نتیجہ میں ان پر سکینت کو نازل کر دیا اور انہیں قریب کی فتح کی خوشخبری سنا دی. نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں خلیفہ ثالث داماد رسول سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یا سیرت کے کچھ گوشے آپ کے سامنے جو ہے وہ اختصار کے ساتھ رکھے تھے، جن میں ان کا اسلام لانا، زمانہ جاہلیت سے پہلے کی حالت، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور آپ کی بشارتیں اور ان کا جو دین کے ساتھ تعاون تھا، اس سلسلے میں چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی. ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں آج بھی گفتگو کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو فوت ہونے سے پہلے ان سے کہا گیا کہ آپ خلیفہ نامزد کر دیں، خلیفے کا نام جو ہے وہ تعیین کر دیں. انہوں نے 6 اشخاص کے نام ذکر کیے. ان میں سے عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ 6 بندے جو ہے وہ طے کیے کہ ان 6 اشخاص میں سے جس کو آپ خلیفہ بنانا چاہو بنا لینا، اور اپنے بیٹے کا نام بھی لے لیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کہا یہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہو جائے لیکن خلافت اس کو نہیں دینی، خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ 6 اشخاص جو متعین کیے تھے، یہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ ہے. عثمان بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن 10 لوگوں کو آپ نے جنت کی بشارت دی تھی ان میں حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں. اتفاق ایسا ہے 2 پہلے شہید ہو چکے ہیں اور ایک صحابی کا مجھے نہیں یاد، لیکن ایک باقی ہے، سعید بن زید. وہ حضرت عمر کے داماد ہیں، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور وہ زندہ تھے. ان کا نام اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ میرے رشتہ داروں میں آتے ہیں تو لہذا ان کو شامل نہ کر. یہ 6 بندے متعین کیے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب فوت ہو گئے، ان کا جنازہ پڑھ لیا گیا اور ان کی تدفین جو ہے وہ کر دی گئی. چنانچہ یہ 6 بندوں کی میٹنگ جو ہے وہ جمع ہوئی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کر جو ہے وہ بات کی کہ کون ہے تم میں سے جو 3 کے حق میں دستبردار ہو جائیں، 3 بندوں کو متعین کر لیں اور 3 دستبردار ہو جائیں. چنانچہ 3 بندے حضرت طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص، یہ تینوں دستبردار ہو گئے. طلحہ نے کہا میں عثمان کے حق میں ووٹ ڈالتا ہوں، زبیر نے کہا میں حضرت علی کے حق میں ووٹ ڈالتا ہوں، اور سعد بن ابی وقاص نے کہا میں عبد الرحمن ابن عوف کو جو ہے وہ منتخب کرتا ہوں. چنانچہ 3 بندے دستبردار ہو گئے، 3 باقی رہ گئے. عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے کہ چلو 3 ہیں، 3 میں سے مجھے بھی نکالو، 2 باقی رہ گئے. تم دونوں میں سے جو بندہ کہے میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں اس کو خلیفہ بنا دیتا ہوں.
کوئی آدمی تم میں سے یہ کہہ دے کہ میں نہیں بننا چاہتا، مجھے نہ بناؤ، میں اسے بنا دیتا ہوں۔ لیکن دونوں بزرگ جو ہے وہ خاموش رہے اور کوئی بھی نہیں بولا، نہ حضرت عثمان بولے نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بولے، دونوں خاموش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو علیحدہ کر لیا، کہا علی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، آپ کے داماد بھی ہو، تو آپ کا گہرا تعلق ہے، اگر میں دوسرے بندے کو خلیفہ بنا دوں تو تمہاری ذمہ داری ہوگی تم اس کی اطاعت کرو اور فرمانبرداری، اگر تمہارے حصے میں آ گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہ آئی اس کو میں نے خلیفہ بنا دیا تو تم مجھ سے پکا وعدہ کرو کہ تم واقعی ان کی اطاعت کرو گے اور ان کی جو ہے وہ فرمانبرداری کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک، مجھے منظور ہے۔ حضرت عثمان کو ساتھ لے گئے، ان کو علیحدہ کر کے کہا اگر میں حضرت علی کو خلیفہ بنا دوں تم مجھ سے پختہ عہد کرو کہ تم علی کی جو ہے وہ اطاعت کرو گے اور ان کی نافرمانی نہیں کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک، مجھے کوئی اعتراض۔ چنانچہ جب دونوں بندوں سے موافقت لے لی، اور بعض روایات میں آتا ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا دور کیا، جگہ جگہ پہ گئے، لوگوں سے دونوں کے بارے میں رائے لی اور مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ حضرت عثمان کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ چنانچہ ان کی میٹنگ میں آئے اور آ کر کہنے لگے عثمان اپنا ہاتھ اٹھاؤ، تمہارے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف نے سب سے پہلے بیعت کی، پھر اس کے بعد حضرت علی نے بیعت کی، پھر اس کے بعد باقی لوگوں نے بیعت کی، اور پھر اعلان کر دیا اگر سب لوگوں نے آ کر ہاتھ پہ بیعت کی اور خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بالاتفاق سب نے خلیفہ جو ہے وہ تسلیم کر لی۔ صحابہ کرام کا خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ابن عفان کی خلافت میں اور ان کی بیعت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج اگر کوئی ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے یا ان کے بارے میں کوئی اعتراض کرتا ہے تو اسے پھر اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ صحابہ کرام اور اہل اسلام اور مسلمان تمام اس کی بات سے جو ہے وہ بری ذمہ، اس کی بات جو ہے وہ کسی صورت میں بھی درست نہیں کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر تمام صحابہ بالاتفاق متفق ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے، وہ شخصیت جو ہے وہ کیسی ہو۔ اور پچھلے جمعہ میں نے ان کے فضائل اور مناقب جو ہے وہ میں نے ذکر کیا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خلیفہ بن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت چھوڑ کر گئے تھے تو میں نے ذکر کیا کہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر وہ حکومت کر رہے تھے، حضرت عثمان کے ہاتھ میں وہ ساری آ گئی۔ لیکن آپ کی خلافت ملتے ہی روم اور ایران کی سلطنتیں جو ان سے چھن گئی تھی وہ دوبارہ متحرک ہونے لگے کہ حضرت عثمان عمر کی بنسبت جو ہے وہ نرم دل ہیں، ٹھنڈے مزاج کے ہیں، تو یہ سنہری موقع ہے کہ اپنی حکومتیں جو ہے وہ واپس لیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ سب جگہوں پہ چڑھائی کی اور ہر جگہ پہ لشکر بھیجے اور اپنی سرحدوں کو مضبوط کیا اور ان کی حفاظت کی۔ چنانچہ کوئی علاقہ بھی ان کی حکومت سے چھننے کا موقع جو ہے وہ نہیں آیا، سب علاقوں پہ اپنی حکومت کو برقرار رکھا۔ بلکہ مزید اس سے آگے تاریخ اگر پڑھی جائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کی، انہوں نے اپنے گورنروں کو جہاد جاری رکھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقیہ، بر اعظم یورپ، تینوں میں خوب لشکر کشی کی اور تینوں کے علاقے جو ہے وہ فتح کیے۔ اور حضرت عثمان ہی کا وہ زمانہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں بحری بیڑا پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ میں تیار کیا گیا۔ حسن کی نبوت سے لے کر یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عثمان نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا، اور وہ بحری بیڑا تیار کر کے بحر اوقیانوس میں جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا، جہاں سے یورپ کے علاقے جو ہے وہ فتح کیے گئے۔ اور یہ وہی لشکر ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا، خواب دیکھا ام ملحان کے گھر میں اور کہا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ دنیا کے خزانے جو ہے وہ میرے لیے سمیٹ دیے گئے، اور پھر میری امت جو ہے وہ سمندر کا سفر کرے گی، اور وہ جو ہے وہ سمندر کے اوپر ایسے بیٹھے ہوں گے جہازوں کے اوپر جیسے بادشاہ تختوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور وہ میرا جو پہلا لشکر جو ہے
سمندر پہ چڑھائی کرے گا وہ مغفور لہم ہے، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ پہلے بیڑے کی قیادت جو ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے، پھر اس کے بعد دوسرا بیڑا تیار کیا گیا، اس کی قیادت یزید ابن معاویہ نے کی، اور دوسری دفعہ آپ نے پھر خواب دیکھا۔ ام ملحان بیان کرتی ہیں جب آپ نے پہلا خواب مجھے سنایا تو کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے یا تو دعا کی یا کہا تو انہی میں سے۔ پھر دوبارہ خواب دیکھا، پھر خواب دیکھنے کے بعد پھر کہا ام ملحان میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر جو ہے وہ سمندر کے اوپر سفر کر رہا اور دشمن کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے۔ ام ملحان کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو پہلے لشکر میں سے، دوسرے میں سے نہیں ہے۔ اور دوسرا لشکر جو ہے وہ یزید ابن معاویہ امیر معاویہ کا بیٹا جو ہے اس کی سربراہی میں صحابہ کرام جو ہے وہ کئی اس میں تعداد میں موجود تھے، انہوں نے بیڑا جو ہے وہ آگے بڑھایا اور یہ فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ بہرحال قبرص اور طبرستان اور اسی طریقے سے کرمان، سندھ، کابل اور فرانس اور یورپ کے تمام علاقے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت میں جو ہے وہ فتح کیے گئے، گویا کہ کئی لاکھ مربع میل مزید اضافہ ہو گیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی زمانہ خلافت۔ کتنا ہی ایریا جو ہے وہ مسلمانوں کی حکومت میں جو ہے وہ شامل ہو گیا، اور اس کی مثال جو ہے وہ تاریخ میں دوبارہ جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ کہاں تک جو ہے وہ مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا اور اسلام کی آواز کو جو ہے وہ پہنچایا اور لوگوں کو مسلمان کیا۔ یہ تو تھی ان کی خلافت کی معمولی سی جھلک۔ اب آئیے اختصار سے بات ختم کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل بھی آپ نے سنے، ان کی خلافت بھی آپ نے سنی، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے آج بہت سارے لوگ حضرت عثمان پہ اعتراضات کرتے ہیں، اسی طرح حضرت عثمان کی خلافت کے زمانے میں بھی یہ گروہ پیدا ہو چکا تھا۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات کیے، اور وہی اعتراضات کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو ہے وہ سبب بنتے۔ مصر اور عراق تو ویسے ہی فتنوں کی جگہ ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ جتنے فتنے آج تک اسلامی تاریخ کے آغاز سے لے کر اٹھے ہیں، ان میں سے اکثر جو ہے وہ عراق میں، اکثر عراق سے فتنے اٹھے۔ اور آپ نے اشارہ بھی کیا تھا الفتنہ تو ہا ہونا نحو المشرق، مدینہ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا تھا کہ فتنے یہاں سے ہوں گے، عراق سے ہوں گے، کوفہ اور بصرہ سے ہوں گے، اور بہت سارے فتنے جو ہے وہ وہاں سے ہوئے۔ یہ وقت نہیں اس ڈیٹیل میں جانے کا، تو وہاں سے ہی عراق سے اور مصر سے تقریباً 700 قسم کے منافق یا دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ، عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل، وہ جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہوئے، اور انہوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ طرح طرح کے اعتراضات کیے۔ وہ اعتراضات بعد میں ہوئے، پہلے آ کر انہوں نے بہانہ کیا کہ تمہارا گورنر جو ہے وہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے۔ حضرت عثمان نے معلومات کی تو پتا چلا کہ گورنر نے کوئی زیادتی نہیں کرتا، معاملہ ٹھیک ہے، ایسے شکایت لے کر آئے۔ حضرت عثمان نے ان کو مطمئن کر دیا اور مطمئن کر کے واپس بھیج دیا، آپ چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں دوبارہ اپنا ساتھی بھیجتا ہوں، اگر کوئی وہاں پہ کوئی معاملہ ہوا تو اس کو انشاءاللہ ہم سنبھال لیں۔ یہ گروہ واپس چلا گیا، مدینے سے تھوڑا سا باہر گیا تو واپس آ گیا۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے چال چلی، ایک جعلی لیٹر تیار کر لیا جس کے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ کاغذ کہیں سے لے لیا اور کہیں سے مہر جو ہے وہ لگوا لی، اور اس کے اوپر تحریر خود لکھ لی۔ تحریر میں یہ لکھ لیا کہ حضرت عثمان کا یہ آرڈر ہے، جس علاقے سے وہ آئے تھے مصر اور عراق سے، جب یہ لوگ تمہارے مصر اور عراق میں واپس پہنچے ان کو قتل کرو۔ انہوں نے یہ لیٹر لا کر مدینے میں مشہور کر دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے ہمیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا ہم ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ سب سے بنیادی چیز تھی جس کی بنا پر انہوں نے جو ہے یہ فتنہ جو ہے وہ آغاز کیا، حالانکہ وہ جھوٹا خط تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے اپنی ذات کے لیے صحابہ کرام کو لڑنے سے روک دیا۔ آگے جب بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو اپنی ذات کے لیے صحابہ کو روک دیا کہ جو مجھے خلیفہ مانتا ہے اس سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے، مدینہ میں کسی کا خون نہ بہائے۔
مدینہ میں کسی کو قتل نہ کیا جائے، میری وجہ سے کوئی آدمی کسی کے خون سے ہاتھ نہ رنگے، یہ جو کرتے ہیں کرنے دیجیے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ حضرت عثمان اتنے لوگوں کے قتل کا جو ہے وہ حکم صادر کر سکتے ہیں۔ وہ جعلی خط جو ہے وہ بنایا تھا اور بنا کر جو حضرت عثمان پہ الزام لگانا تھا وہ لگا لیا۔ چنانچہ اس طریقے سے ان کی جو ہے وہ سازش جو ہے وہ اپنے کامیابی کے مراحل کی طرف جو ہے وہ بڑھتی چلی۔ حالانکہ پوری دنیا کے چاروں طرف میں اسلامی حکومت تھی، مسلمان گورنر تھے۔ حضرت عثمان کسی ایک علاقے کے گورنر کو بولتے اپنی فوج لے کر مدینہ آ جاؤ، مدینہ آ جاتے، کچھ بھی نہ ہوتا، حفاظت کر لی جاتی، ان 500-600 بندے کا فوراً جو ہے وہ محاسبہ کر لیا جاتا، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ لیکن قربان جائیے حضرت عثمان نے کسی کو نہیں کہا، حتیٰ کہ مدینہ میں حضرت علی کے بیٹے اور دوسرے صحابہ کرام طلحہ، زبیر، سعد وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، ان سب نے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت عثمان نے سب کو منع کر دیا کہ آپ چلے جائیں، یہاں پہ کوئی خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو میرے ساتھ چھوڑ دیجئے، میں معاملہ ان کا دیکھ لیتا ہوں۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم دلی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں وہ نرم دل تھے۔ بہت سارے معاملات میں وہ سختی نہیں کرتے تھے، اور اس معاملے میں انہوں نے سختی نہیں کی۔ اگر وہ سختی کرتے تو شاید اس طرح کا واقعہ پیش نہ آتا، لیکن اللہ کے کاغذوں میں ایسے لکھا تھا، ایسے ہونا تھا، اور نبی کی پیشین گوئی تھی کہ عثمان تمہیں خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی، لیکن عثمان تم یہ قمیض اتارنا نہیں۔ اگر یہ پیشین گوئی نہ ہوتی تو شاید حضرت عثمان مستعفی ہو جاتے، لوگ مجھے اتارنے میں اتر جاتے۔ اس لیے انہوں نے خلافت سے استعفیٰ نہیں دیا، اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ استعفیٰ دیں اور معزول ہو جائیں، یہ حکومت چھوڑ دیں اور حکومت ہمارے پاس میں آ جائے۔ ان لوگوں نے بہت سارے اعتراضات کیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان میں سے چند ایک کا میں ذکر کیے دیتا ہوں، اور آج بھی ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اقربا پروری کی، اپنے رشتہ دار لوگوں کو حکومت دے دی، اپنے رشتہ دار لوگوں کو حکومت دے دی۔ لہذا اقربا پروری کرنا جو ہے اسلام میں بہت بڑا جرم ہے۔ اس کی وجہ سے حضرت عثمان خلافت سے معزول کر دیے جائیں، استعفیٰ دے دیں، یہاں سے ہٹ جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو حکومت میں عہدے نہیں دیے جا سکتے؟ کس نے کہا؟ کون سی حدیث ہے؟ کس حدیث کی یہ مخالفت ہے کہ رشتہ داروں کو عہدہ نہیں دیا جا سکتا؟ ساری دنیا میں ہر جگہ پہ جہاں کا یہ حکمران بنتا ہے، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ حکومت دینے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نہ کچھ لوگ زیادہ دیتے ہیں، کچھ لوگ کم دیتے ہیں۔ سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ نہ اہل لوگوں کو حکومت دے دی جائے، پھر یہ غلط۔ اگر بندے اہل ہیں تو اس میں تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہونی چاہیے، وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے، تاریخ میں موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مختلف علاقوں میں 26 گورنر تھے، 26 گورنر تھے۔ تاریخ اٹھائیے اور دیکھیے، ان میں سے صرف 5 بندے ایسے تھے جن کا حضرت عثمان کے ساتھ تعلق۔ 26 گورنروں میں صرف 5 صحابہ کرام ایسے تھے، صحابہ تھے یا تابعین تھے، ان میں بعض صحابہ اور بعض تابعین، ان کا تعلق یا رشتہ داری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی، باقی 21 گورنروں کا تعلق نہیں تھا، تو یہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ ان میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو نصر نے پیشین گوئی کی، حضرت عمر نے جو ہے وہ شام کا گورنر بنایا، تو یہ تو گورنری کے معاملے میں بہت جہاندیدہ آدمی تھے۔ اسی طرح اور بھی لوگ موجود ہیں، باقی 4 بھی بہت صلاحیتوں والے تھے، لہذا ان کے اوپر یہ اعتراض لگتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ دار لوگوں کو عہدے بانٹ دیے تھے۔ اگر 5 عہدے بانٹے ہیں تو وہ مستحق لوگوں میں بانٹے ہیں، اور ضرورت تھی کہ ایسے لوگوں کو حکومت میں رکھا جائے تاکہ وہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، اس مقصد کے لیے انہوں نے بنایا، لہذا اس سے اعتراض کی کوئی اہمیت۔ دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مدینے سے نکال دیا۔ صحابہ سے نعوذ باللہ من ذالک دشمنی کرتے تھے، تو انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مدینے سے نکال دی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ذر شام میں تھے حضرت امیر معاویہ کے پاس، ان کا حضرت امیر معاویہ سے کسی ایک مسئلے میں بحث میں لڑائی جھگڑا ہو گیا کہ یہ آیت جو ہے وہ اہل کتاب کے بارے میں ہے
یا یہ آیت جو ہے وہ ہمارے بارے اور اہل کتاب کے بارے میں؟ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے یہ آیت جو ہے یہ اہل کتاب کے بارے میں، والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیتے۔ امیر معاویہ کہتے تھے یہ آیت جو ہے وہ یہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو ذر کہتے تھے یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے اور اہل کتاب کے بارے میں بھی۔ اس بات میں تو میں ہو گئی تو امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو خط لکھ دیا کہ ہماری جو ہے وہ آپس میں چپکلت چل رہی ہے، معاملہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی حل کرے۔ امیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابو ذر کو اپنے گھر بلا لے، مدینہ بلا لے، آپ واپس آ جائیں۔ چنانچہ مدینہ آ گئے۔ روایت کے راوی ابو ذر خود ہیں، کہتے میں مدینہ میں آ گیا، مدینہ میں آنے کے بعد لوگ میرے ارد گرد ایسے جمع ہو گئے جیسے انہوں نے زندگی میں مجھے پہلی مرتبہ دیکھا۔ ہر بندہ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے۔ وہ تنگ آ گئے۔ جب اس بات سے تنگ آئے تو پھر حضرت عثمان کے پاس گئے۔ حضرت عثمان سے کہا خلیفۃ المسلمین یہ معاملہ ہے، لوگوں نے تو میری جان تنگ کر رکھی ہے۔ تو اس وقت حضرت عثمان نے یہ بخاری کے لفظ ہیں مشورہ دیا، اگر آپ لوگوں سے ایک جانب ہو جائیں تو کیا بہتر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ ابو ذر اپنی مرضی سے ربضہ جگہ مدینہ کے قریب باہر تھی، اس جگہ میں جا کر پڑاؤ ڈال دی۔ اس وقت انہوں نے کہا، کسی نے سوال کیا ابو ذر یہاں کیوں پڑاؤ ڈال رکھا ہے؟ انہوں نے کہا اس مسئلے نے مجھے یہاں پہ پڑاؤ کرنے پہ مجبور کر دیا ہے، حضرت عثمان نے ان کو نہیں بھیجا۔ تو دیکھیے بات کیا ہے اور کیسے اس کو شکوک و شبہات میں چینج کر کے اور کیسے کس کے اوپر الزام لگا دیا جائے۔ یہ شروع سے طریقہ چلا رہا ہے کہ جس آدمی کو بدنام کرنا ہو، کوئی معمولی سی بات اس کی نکال لو اور نکال کے اس کو مروڑ توڑ کر بیان کرو، اصل اس کی ہوتی ہے لیکن اصل کچھ اور ہوتی ہے، مروڑ توڑ کر اس کو ایسے بیان کیا جاتا ہے اور اس کو مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان کا اس میں تعلق ہی کوئی نہیں ہے اور اس کو صاف حضرت عثمان کا الزام لگا دیا کہ آپ صحابہ کو مدینہ سے نکال دیں۔ نمبر 3، تیسرا اعتراض یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے زمانے کے تمام مصاحف جلا دیے اور ایک اپنا مصحف جو ہے وہ جاری کر دیا۔ یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو اس میں کیا اشکال ہے؟ تمام صحابہ کے اتفاق سے ہوا، کسی صحابی نے اس میں مخالفت نہیں کی۔ ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت زید بن ثابت نے قرآن جمع کیا تھا اور زید بن ثابت ہی کے مشورہ سے یہ دوبارہ قرآن ترتیب دیا گیا۔ ترتیب دینے کا مقصد کیوں پیش آیا؟ اس لیے کہ سابقہ قرآن جو تھا اس میں صحابہ کرام کے اقوال، تفسیرات، معانی اور ہر قبیلے کی زبان کا اپنا اپنا لفظ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے اوپر ایک جگہ پہ لوگوں کے درمیان لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، ایک قبیلہ کہنے لگا ہمارا لفظ جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، دوسرا کہنے لگا ہمارا زیادہ صحیح ہے۔ یہ بات خلیفہ ثالث حضرت عثمان کو پہنچی تو انہوں نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ چیزیں ختم کی جائیں اور ایک نیا قرآن مجید مصحف تیار کیا جائے جس میں آل سلم کے زمانے کا جو نازل کردہ قرآن ہے، جو قریش کی لغت میں اترا ہے، وہ قریش کی لغت میں اترنے والے الفاظ جو ہے اس میں جمع کیے جائیں اور باقی جو تفسیری الفاظ ہیں جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ان الفاظ کو نکال دیا جائے۔ قبیلوں کے الفاظ جو ہے وہ نکال دیے جائیں، یعنی ایک لفظ کے کئی معنی یا کئی عربی لفظ ہیں ایک معنی کے، ہر قبیلہ اپنی اپنی زبان میں اس کو پڑھتا تھا، تو کہا وہ لفظ ختم کر دیے جائیں، قریش کی زبان میں جو لفظ نازل ہوا ہے اس کو باقی رکھا جائے تاکہ امت فتنے سے بچ جائے۔ اس مسئلے میں امت کو فتنے سے بچانے کے لیے حضرت عثمان نے پہلے والے قرآن جمع کیے اور ان میں سے صحابہ کو حکم دیا تم انتخاب کرو، خود نہیں انتخاب کیا۔ وہ صحابہ اکرام جنہوں نے پہلے تیار کیا تھا ان میں سے اکثر یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے بڑی باریک بینی سے پورا قرآن جی نقل کیا اور قریش کی لغت کے الفاظ کو نقل کیا اور جو زائد الفاظ اس میں تھے، اس میں منسوخ آیات تھی، وہ ساری نکال دی۔ اس میں جو تفسیری کلمات تھے وہ نکال دیے، کسی کا قول تھا، کوئی حدیث تھی، کوئی اور لفظ تھا،
تاکہ یہ باتیں ساری قرآن کے ساتھ غلط ملط نہ ہو جائیں. ہمیں تو معلوم ہے جب یہ قرآن باہر چلا جائے گا تو باہر کے لوگ تو نہیں سمجھ پائیں گے یہ قرآن کون سا اور حدیث کون سی ہے. چنانچہ انہوں نے باقی چیزیں سب علیحدہ کر سادہ قرآن مجید تیار کیا اور اس کے نسخے بنائے 4 یا 5 یا 6، پھر اس کو مختلف ملکوں کی طرف بھیج دیا اور ایک مصحف جو ہے وہ مدینہ میں رکھنا. اس کو مصحف قرآن کہتے ہیں. اور آج جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے یہ وہی حضرت عثمان کا تیار کر. یہ تو امت کے اوپر آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ خالص صاف شدہ قرآن مجید، صرف اس میں کوئی دوسری باتیں شامل نہیں ہیں. پہلے قرآن مجید جو نقل کیا گیا تھا اس میں اقوال موجود تھے کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے، اس لفظ کی تفسیر یہ ہے، یہ چیزیں موجود تھی تو لوگ ان کو قرآن سمجھتے تھے. اس وجہ سے وہ ساری چیزیں ختم کر دی گئیں اور جو سادہ قرآن تھا اس کو باقی رکھا گیا. تو اس کے نسخے بنا کر جو ہے وہ امت کے اوپر حضرت عثمان کا یہ احسان ہے، نہ کہ حضرت عثمان کے اوپر یہ اعتراض کا ذریعہ بن. اگر اعتراض کا ذریعہ ہوتا، صحابہ کرام بنو امیہ کے حکمرانوں پہ ہمیشہ اعتراض کرتے رہے، تم نے یہ کام غلط کیا، یہ سنت سے ثابت نہیں. قرآن مجید اگر غلط نشر کیا جاتا تو کیا وہ خاموش رہتے؟ ممکن ہی نہیں. حضرت عثمان کے زمانے میں بے شمار صحابہ کرام زندہ تھے، لیکن سب نے اس قرآن مجید کو بالاتفاق قبول کیا کہ بالکل صحیح ہے، آپ نے بہت اچھا عمل کیا ہے. حضرت علی بھی ان میں شامل ہیں، حضرت حسن حسین بھی شامل ہیں، دوسرے صحابہ کرام بھی شامل ہیں، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. تو لہٰذا یہ تو امت کو ایک قرآن مجید کے اوپر جمع کرنے کا انتہائی جو ہے وہ تحسین آمیز کارنامہ تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب وہ سر انجام دیا. چوتھا اعتراض جو ہے وہ کیا جاتا ہے حج کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل پڑھنا شروع کر دی. مینا میں لوگ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، حضرت عثمان 4 پڑھتے تھے. چلو فرض کر لو 4 ہی پڑھتے تھے، تو یہ کوئی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے خلیفہ کو معزول کر دیا جائے، خلیفہ سے کہا جائے خلافت چھوڑ دو؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں. 4 رکعتوں کے بارے میں علماء نے مختلف توجیہیں ذکر کی ہیں. ایک تو ان کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے نو مسلم دور دراز کے علاقوں سے نماز پڑھنے حج کرنے یہاں پہ آئے ہیں، اگر یہاں پہ وہ ہم کو 2 رکعتیں پڑھتے دیکھیں تو کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ظہر کی نماز ہے ہی 2 رکعت، عصر کی نماز ہے ہی 2 رکعت. پوری پڑھاؤ تاکہ ان کو یاد رہے کہ یہ 4 رکعتیں ہیں، 2 نہیں. ایک جواب یہ دیا جاتا حضرت عثمان نے اس مقصد کے لیے کیا. دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ شادی کر لی، مکہ میں جگہ خرید لی. وہ سمجھتے تھے کہ مکہ میرا اپنا ذاتی گھر ہے، میں مسافر نہیں ہوں. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی جواب دیا جاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے 4 پڑھتے. تیسرا جواب سب سے زیادہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان سمجھتے تھے کہ سفر میں یا حج میں 2 رکعتیں پڑھنا رخصت ہے اور 4 رکعتیں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ زیادہ نماز ہے تو لہذا زیادہ نماز پڑھنا افضل ہے. اور یہ موقف حضرت عائشہ کا بھی تھا، وہ سفر میں 2 رکعتیں نہیں پڑھتی تھی، 4 پڑھتی تھی. سفر میں روزہ چھوڑتی نہیں تھی، رکھ لیتی تھی. وہ سمجھتی تھی ہم مشقت برداشت کر سکتے ہیں، جتنی مشقت برداشت کریں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا. تو یہ موقف غالباً زیادہ صحیح ہے کہ وہ سمجھتے تھے 2 بھی جائز ہیں، 4 بھی جائز ہیں، لیکن 4 پڑھنا افضل ہے. یہ ان کا ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اس کی بنا پر جو ہے وہ انسان کے ساتھ صحابہ کرام سب ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. حج میں جاتے تھے اور کوئی بھی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام نہیں پھیرتا، جب وہ 4 پڑھاتے ان کے پیچھے 4 ہی پڑھ لیتے، اپنی پڑھنی ہوتی 2 پڑھ لیتے. تو یہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ نہیں تھا جس کو بیس بنایا جائے اور لوگوں نے خام خواہ جو ہے وہ اعتراض کر. 5واں اعتراض بڑا وزنی کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. احد میں جو لوگ بھاگ گئے تھے ان میں حضرت عثمان بھی شامل تھے. نمبر 3، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے بیعت رضوان کی، جو میں نے آیت پڑھی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ ہے بیعت رضوان کے بارے میں، اس بیعت میں حضرت عثمان شریک بھی نہیں ہوئے. یہ 3 اہم مواقع ہیں جن میں وہ شریک نہیں ہوئے، لہذا ان کی فضیلت کہاں ہے؟ وہ تو زیادہ افضل نہیں ہے. پہلی بات کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، دوسری کتب احادیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار تھی.
ان کی تیمارداری کے لیے آپ نے عثمان کو کہا تم نے بدر میں نہیں جانا، گھر میں رہو، میری بیٹی کا خیال رکھو، اپنی بیوی کا خیال رکھو. شدید بیمار تھی اور پھر وہ انتقال بھی کر گئے. تو حضرت عثمان ان کی تیمارداری کے لیے گھر میں رہے اور آپ نے یہ واضح الفاظ فرمائے کہ لوگوں تم جہاں جہاں بدر میں جا رہے ہو عثمان گویا کہ تمہارے ساتھ، وہ اجر میں بھی شریک ہیں اور غنیمت میں بھی شریک ہیں. اگر ہمیں مال غنیمت ملا تو عثمان کو بھی اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والوں کو ملا، اور اللہ تعالیٰ عثمان کو اجر بھی اتنا ہی دیں گے جتنا بدر میں شریک ہونے والوں کو ملا. لہذا اس میں کون سی اعتراض والی بات؟ نبی کے کہنے پہ نبی کی بیٹی کی تیمارداری کے لیے، اپنی بیوی کی تیمارداری کے لیے عذر کی وجہ سے گھر پہ رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت میں بھی اور اجر میں بھی شریک کر دیا، تو پھر اعتراض کس چیز؟ احد میں بھاگے. احد میں تو کون سے صحابہ کرام جو ہے وہ قائم اور دائم رہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے جب دشمن نے حملہ کیا پیچھے سے آ کر اور پھر ادھر دشمن تھا اس نے آگے سے حملہ کر دیا، مسلمان درمیان میں پھنس گئے، حتیٰ کہ مسلمانوں کی تلواریں اپنے اوپر ہی چل پئی، بعض لوگوں نے اپنے ساتھیوں کو قتل کر ڈالا، پتہ ہی نہیں چلا. تو ایسے میں جب پھنس گئے اور گھبرا گئے تو جان بچانے کے لیے انسان جدھر کو رستہ ملتا ہے نکل جاتا ہے، سب چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. کچھ دیر کے لیے گئے، حالات ایسا ہوئے اس میں تو تاریخ میں تلاش کیا جائے تو شاید کو بچتا ہے، چند ایک صحابہ کرام سے جو رہ گئے، باقی سب جو ہے وہ دائیں بائیں ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہاں بھاگ رہے ہو، موت آتی ہے تو آ جانے دو، واپس آ جاؤ. ان کی آواز کو سن کر کچھ صحابہ کرام کھڑے بھی ہو گئے. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام صحابہ کرام کا عذر جو ہے وہ معاف کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بات پرس نہیں کی. غزوہ احد کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تقریباً 8 سال 9 سال زندہ رہے، کبھی آپ نے تذکرہ نہیں کیا وہ کون کون سے صحابہ جو نکل گئے تھے، ادھر آؤ ان کو سزا دینی، ان کا یہ جرم ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا. معلوم تھا کہ یہ حالات ایسے ہو گئے تھے پریشان کن، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ دائیں بائیں ہو گئے. تو اس کو راہ فرار جو ہے وہ نہیں کہا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور پھر ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا تھا عثمان جاؤ جو مرضی عمل کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا. تو یہ وہ حدیث کہاں جائے گی؟ اس کا مطلب یہ اللہ نے معاف کر دیا. بیعت رضوان اس سے پیچھے کیوں رہے؟ بیعت رضوان تو ہوئی حضرت عثمان کے لیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت مسلمان عمرہ کرنے گئے. ٹائم ہو گیا، بس میں بات اسی پہ ختم کرتا ہوں، وگرنہ ان کی شہادت کا تھوڑا سا قصہ ضرور بیان کرنا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام عمرہ کرنے گئے، مشرکین مکہ نے روک دیا، نہیں کر سکتے. ان سے بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان کو آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا، عثمان جاؤ جا کر بات. تاریخ میں لفظ ہے حدیث میں، اگر عثمان سے زیادہ کوئی عزت والا بندہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو بھیج. مکہ والوں کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا شخص عثمان، اس لیے آپ نے حضرت عثمان کو ان کی طرف بھیجا. حضرت عثمان گئے، بات چیت کی تو انہوں نے کہا عثمان تم طواف کر لو، بیت اللہ میں آئے ہو کر لو عمرہ. انہوں نے کہا نہیں، جب تک میرا نبی طواف نہیں کرے گا میں نہیں کر سکتا. آپ سے محبت کا اظہار کیا. بات چیت میں دیر ہو گئی، ادھر خبر دشمن شیطان نے پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. ان کا بدلہ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، آپس میں سب اکٹھے ہو گئے، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں. چنانچہ اس وقت صحابہ کرام نے بیعت کی. اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا، کہا یا اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اگر زندہ ہوتے تو وہ بھی یہاں پہ بیعت کرتے، میں ان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، یا اللہ عثمان کی تو حفاظت فرما. تو جب یہ بیعت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ ان لوگوں سے تمام سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کی ہے حضرت عثمان کا خون کا بدلہ لینے کے لیے. تو آپ اندازہ کیجئے حضرت عثمان کا تو یہ مقام، کہاں ان کے اوپر اعتراضات، کہاں پہ ان کی باتیں ہیں. بہرحال 18 ذی الحجہ
सन 35 हिजरी, 12 साल की हुकूमत है उनकी। 35 हिजरी में 18 जिलहज्जा को बुलवाई जो है वो उनके घर में दाखिल हुए और उन्होंने आपकी बीवी पर भी जुल्म किया, आपके गुलामों पर भी जुल्म किया, गुलाम भी शहीद हुए और आपकी बीवी जख्मी हुई और फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया गया। और उस वक्त कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। हजरत उस्मान ने खुद बयान किया कि आज गुज़श्ता रात मुझे ख्वाब आया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे, उमर फारूक भी मौजूद थे। कहा उस्मान आज तुमने रोजा हमारे साथ इफ्तार करना, आज रोजा हमारे साथ इफ्तार करना। चुनाचे उस दिन हजरत उस्मान ने रोजा रखा हुआ था और रोजे की हालत में कुरान मजीद की तिलावत करते हुए शहीद कर दिए। 40 दिन तक उनके घर का मुहासरा किया गया, 40 दिन तक। मस्जिद नबवी जिसको खरीद कर उन्होंने जगह वक्फ की, नमाज नहीं पढ़ने थी। बेर रूमा जिसका पानी खरीद कर वक्फ किया गया, उसका पानी नहीं पीने दिया गया। अंदाजा लगाएं, इस मजलूमियत के साथ उनको शहीद किया गया। शायद तारीख में इतना मजलूम कोई मुसलमानों का सरबराह नहीं है जितना ज्यादा मजलूम हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। कि सहाबा किराम लड़ने के लिए आपने मना कर दिया, उसने फिर भी लड़ाई की, वो भी जख्मी हुए, लेकिन इसके बावजूद बिलवाइयों ने हमला करके आपकी बीवी को जख्मी किया, आपके गुलामों को शहीद किया और फिर उसके बाद बिलाखिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। फसयक्फीकहुमुल्लाह, ये तिलावत कर रहे थे, घबराइए नहीं, अल्लाह उनको काफी हो जाएगा, अल्लाह उनको काफी हो जाएगा। यहीं पे तिलावत करते जो है वो शहीद हो गए और फिर उनको जो है वो दफन किया गया। तारीख में मौजूद है, रात के वक्त में चंद लोगों ने जनाजा पढ़ा, उन खबीस लोगों ने, फितना परवर लोगों ने आपके जनाजे को भी आम नहीं होने दिया। और बकी के कब्रिस्तान में आप देखें, हजरत उस्मान की कब्र आगे जाकर है, सहाबा किराम की कब्रें शुरू दरवाजे में और हजरत उस्मान की कब्र आगे जाकर है। कहते हैं इस खदशे से कि कहीं ये फितना परवर लोग जो हैं उनकी कब्र की बेहुरमती ना करें, तो उनको दूर दफन किया ताकि पता ना चले। इस तरीके से हजरत उस्मान की जो है वो शहादत होती है और उनको दफन किया जाता है। इससे मालूम होता है कि हजरत उस्मान जैसा मजलूम शख्स कोई नहीं है। अफसोस उन लोगों पर है कि जो आज भी तरह तरह के इतराजात करते हैं और बातें करते हैं। हजरत उस्मान जो है वो जन्नती हैं, नबी वसल्लम के दामाद हैं और 2 बेटियों के शौहर हैं और अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला उनकी तमाम नेकियों को और हसनात को कबूल किया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और क़यामत के दिन हमें भी उनका साथ जो है वो नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल